بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ذرا تصور کیجئے، ایک آواز آئے گی اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر اللہ بارش برسائے گا اور ہزاروں سال پہلے مرنے والے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ آخر قیامت کے دن قبروں سے نکلنے کا منظر کیسا ہوگا؟ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف اٹھا دے گا، اور سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص سن کر بے ہوش ہو جائے گا، اور جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا جو شبنم کی طرح ہوگی۔ اس کی وجہ سے آدمی اگ جائے گا، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کڑے دیکھتے ہوں گے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد زمین و آسمان کی تمام جاندار مخلوقات شدت خوف سے ہلاک ہو جائیں گے۔ زندگی کا شور و غل ٹھنڈا ہو جائے گا، انسان کی پیاس ختم ہو جائے گی اور پوری کائنات خوفناک سکوت کی چادر میں لپٹ جائے گی۔ روئے زمین پر زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا اور ہر جاندار کو موت آ جائے گی، مگر جسے اللہ چاہے اس کو موت نہیں آئے گی۔ جس طرح زمین کو جب بارش سیراب کر دیتی ہے تو اس سے کھیتی غلہ اگاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کے پناہ ہو جانے کے بعد اسے زمین سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیات 57 میں مثال دے کر فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ باری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے بارش برساتے ہیں، پھر بارش سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بعث بعد الموت کے واقعات۔ جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو ساری مخلوقات قبروں سے نکل کر محشر کی طرف دوڑ پڑیں گی اور خالق ارض و سماء کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی۔ اس دن ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگا، اگر خیر ہے تو خیر ملے گی اور اگر شر ہے تو شر ملے گی۔ اس وقت کافرین و معاندین حیران و ششدر رہ جائیں گے جب وہ قیامت اور بعث بعد الموت کو اپنے سامنے پائیں گے۔ اس ہولناک دن میں کوئی ہرگز پیچھے نہیں رہ سکتا۔ پوری نوع انسانی کائنات عارضی کے ہر گوشے سے، نشیب سے، پراز سے جمع ہو جائے گی۔ کوئی ایک مخلوق بھی رب العالمین کے علم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیات 47 میں ارشاد فرمایا ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جانور، چڑیا، چوپایا اور دوسری تمام چیزیں، سب کو اکٹھا کرے گا، اور اس کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ بلا سینگ جانور کے لیے سینگ والے جانور سے قصاص لے گا۔ اس کے بعد اعلان کر دے گا، تم سب مٹی بن جاؤ۔ اس وقت کافر بھی مٹی ہو جانے کی تمنا کرے گا، جیسا کہ قرآن نے سورہ النبأ آیات 40 میں کفار کے متعلق کہا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔